راستے میں آتے ہوئے اچانک جب بہرام گلہ سے اوپر ہمارا نکلنا ہوا تو چلتے ہوئے ایک نظر پڑی گاڑی پر، اور اس گاڑی کے سائیڈ میں چند نوجوان بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے اور ساتھ میں شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی تھیں۔ تو دل بڑا تکلیف دل میں ہوئی، بڑا دکھ ہوا کہ کیسا پیارا ماحول ہے، کس طرح کا پاک صاف ماحول ہے، اور اس ماحول کو بھی اس طرح گندا اور خراب کیا جا رہا ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے اس بات کو انسان سمجھے کہ کل حضرت اللہ جل شانہ کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے تو اللہ کو ہم کیا منہ دکھائیں گے، کیا جواب دیں گے۔ اور یہ شراب الخبائث ہے، یہ جو ہے نجاست ہے، یہ جو ہے ان تمام تر چیزوں کو اور تمام تر برائیوں کو یہ جڑ سے پیدا کرتی ہے۔ جب یہ سب چیزیں کرنے کے باوجود ہم نے اپنی عملی زندگی کو دیکھا تو اس وقت جو دور حاضر کی جو آب و ہوا ہے، ہم اس کو دیکھیں کہ کس طرح ہمارے نوجوان، کس طرح ہمارے بچے منشیات کے عادی ہو گئے، مر رہے ہیں، ڈرگس لے رہے ہیں، جو ہے انجیکشنز لے رہے ہیں، اور نشے کی طرح طرح کی چیزیں لے رہے ہیں۔ اور ان حضرات کو جو یہاں دیکھا، یہ تو 40 سے پلس لوگ ہیں۔ جب ان کو یہ بچے جو اس وقت سیاحتی مقام پر آتے ہیں، سیر و تفریح پر آتے ہیں، جب ان کو دیکھیں گے تو ان کے ذہن میں ایک نئی بات پیدا ہوگی کہ یار اس طرف چل کے ہم کوئی بھی عیاشی کر سکتے ہیں، وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، وہاں کوئی پہچاننے والا نہیں ہے۔ تو اس مجرمانہ عمل کو جو ہے اس کی ابتدا کرنے والے پھر ہم بنتے ہیں، اور یہ لوگ اس کے مجرم بنتے ہیں۔ اور یہ لوگ جو ایسے ہوتے ہیں، یہ لوگ قاتل ہیں، یہ لوگ مجرم ہیں، اس لیے کہ سب سے پہلے تو یہ اپنے جان کے جو ہے دشمن ہیں، اپنی جان کے قاتل ہیں، اپنے آپ کے قاتل ہیں۔ اس کے بعد یہ ان بچوں کے قاتل ہیں جو آج ان کو دیکھیں گے، آج ان کی حرکتوں کو دیکھیں گے، تو کل جب یہ ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو یہ ان بچوں کے بھی قاتل ہیں۔ پھر یہ اپنے گھر میں پلنے والے بچے جب ان کو اس حال میں دیکھیں گے، جب بچوں کو پتہ چلے گا یار ہمارا باپ تو ڈرنک کرتا ہے، ہمارا باپ نشہ کرتا ہے، تو وہ کہیں گے یار یہ کوئی نئی چیز ہے، چلو ہم دیکھتے ہیں۔ تو آنے والی نسل کا بھی ہم نے قتل کر دیا، اس کی صحت کا قتل کیا، اس کی جان کا قتل کیا، اس سے بڑھ کر ہم نے اس کے ایمان پر ڈاکہ مارا۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس مجرم عمل کی ہم کیا جو ہے جواب دہی کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اور اگر ہم ایمان والے نہیں ہیں تو ہم ایک منٹ کے لیے دیکھیں کہ معاشرے میں ہمیں اس جو ہے عمل کے ساتھ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ کل ہمارے بچے، ہماری وجہ سے کسی گھر کا چراغ بجھتا ہے، ہماری وجہ سے کسی گھر میں ماتم چھاتا ہے، ہماری وجہ سے کسی ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ آج وہ ان جو ہے عمل میں شامل ہوتے ہیں، ان میں کھڑے ہوتے ہیں، اور ہم اس کے مجرم اور ہم اس کی ابتدا کرنے والے لوگ بنتے ہیں۔ لیکن میں اپنی جگہ اس بات کو کہتا ہوں کہ یہ جس طرح کی یہ جگہیں ہیں، جس طرح کی آب و ہوا ہے، جس طرح کی یہ ماحول ہے، اس ماحول کو صاف رکھیں، اس ماحول کو پاک بنائیں، یہاں آئیں، یہاں اللہ کو یاد کریں، اللہ کی بڑائی پر غور و فکر کریں، اللہ کی کبریائی کو دیکھیں کہ اللہ تو کیسا ہے، کس طرح کا ہے، کیسا کریم رب ہے کہ جس نے اس طرح ان پہاڑوں کو اس جو ہے زمین کے اوپر گاڑا ہے۔ قرآن نے کہا والجبال اوتادا، ہم نے ان کو میخوں کی طرح گاڑ دیا تاکہ یہ زمین ادھر ادھر ہلے نہیں۔ تو جب ہم اللہ کی ذات اور اللہ کی قدرت پر غور و فکر کریں گے تو ہمارے دل کے اندر ایمان پیدا ہوگا، اور ہمارے دل کے اندر ایمان کی شمع جلے گی، اور ہم ان تمام خرافات اور لغویات کو جو ہے چھوڑنے والے بن جائیں گے۔ تو اپنے آپ کو بچائیں، اپنے اولادوں کو بچائیں، اپنے ماحول کو، اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کو، اپنی نشست میں رہنے والے، اپنے دوستانہ تعلق میں رہنے والے لوگوں کو دیکھیں کہ یہ جو لڑکا ہے، یہ جو دوست ہے، یہ جو ہمارا کولیگ ہے، یہ جو ہمارا ہم سفر ہے، یہ کیسا ہے، یہ نشہ تو نہیں کرتا، یہ کسی حرام کام میں مرتکب تو نہیں ہے، یہ کسی غلط چیز میں مرتکب تو نہیں ہے، اگر ہے تو اس سے دستبردار ہو جائیں، چھوڑ دیں، چاہے کتنی بھی بڑی جو ہے دوستی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ فرمایا کہ دوست اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دوست حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں، حضرت سیدنا عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی ہیں، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں۔ تو انسان دیکھے جو جس کا دوست ہوتا ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے ساتھ رکھنے والے دوست، ہمیں اپنے ساتھ چلنے والے لوگ
دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح کے ہیں، وہ کسی کی بہن بیٹی پر گندی نظر تو نہیں رکھتے، وہ کسی بہن بیٹی کی نظر پر جو ہے اس کے کردار پر غلط بول تو نہیں بولتے، وہ کسی بہن بیٹی کی کردار کشی تو نہیں کرتے، اس کی عزت کو اپنی نظروں کے ساتھ جو ہے نشانہ تو نہیں بناتے، تار تو نہیں کرتے، ہمارے دوست نشے کے عادی تو نہیں ہیں، ہمارے دوست کوئی اور غلط کام تو نہیں کرتے۔ اگر ایسے ہیں تو ان کو چھوڑو، اگر اپنے آپ کو اور اپنی آخرت کو بچانا ہے۔ دنیا تو چل جاتی ہے، دنیا کسی نہ کسی طرح گزر جائے گی، لیکن آخرت اگر خراب ہو گئی تو دنیا میں اور آخرت میں دو جگہ کا خسارہ ہے، اور اتنا بڑا خسارہ کہ جس کی بھرپائی کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہماری نسلوں کی، ہمارے نوجوانوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ وآخر